یہ کہانی ہے ایک نبی کی جنہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور قوموں میں سے ایک کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ قوم جو اپنی طاقت پر غرور کرتی تھی، بلند و بالا محل بناتی تھی اور اپنی قوت کے نشے میں ہر کمزور کو روند ڈالتی تھی۔ یہ ہیں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی ہلاکت کے کچھ عرصے بعد وجود میں آئی۔ یہ لوگ عرب کے علاقے احقاف، یمن اور عمان کے درمیانی ریگستانی خطے میں آباد تھے۔ یہ مضبوط جسم والے، لمبے قد کے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے والے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کرنے والے تھے۔ ان کے علاقے میں بلند و بالا محلات، مضبوط قلعے اور سرسبز باغات ہوا کرتے تھے۔ ان کی تہذیب اپنے وقت میں بے مثال تھی۔ آج بھی اس علاقے کے کھنڈرات اور قدیم آثار اس قوم کی شان و شوکت کی کہانی سناتے ہیں۔ قوم عاد کو اللہ نے طاقت اور خوشحالی دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کو بھلا کر بت پرستی شروع کر دی۔ ان کے سردار غرور میں کہتے، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ یہ وہ جملہ تھا جو ان کے زوال کی جڑ بن گیا۔ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو نبی بنایا، حضرت ہود علیہ السلام۔ آپ نے اپنی قوم کو نرمی سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن سرداروں نے جواب دیا، ہود، تم نے ہمیں کوئی دلیل نہیں دی، ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبود نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں کا کوئی برا اثر ہو گیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، میں تمہیں انعام چاہنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ یاد کرو، اس نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بسایا اور تمہیں زیادہ قوت عطا کی۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے کہا، ہمارے پاس بارش ہے، باغ ہیں، محلات ہیں، طاقت ہے، ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ یہ ان کی سرکشی کی انتہا تھی۔ پہلا عذاب آیا، بارش بند ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، کھیت سوکھ گئے۔ قوم عاد پیاس اور قحط سے پریشان ہوئی۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ لیکن قوم نے طنز کرتے ہوئے کہا، بارش بھی ہم اپنے معبودوں سے مانگ لیں گے، تمہاری باتیں ہمیں قائل نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا۔ ایک دن آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ قوم خوش ہو کر بولی، یہ ہے وہ بادل جو ہمیں بارش دینے والا ہے۔ لیکن قرآن بتاتا ہے، بلکہ یہ وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، وہ سب کچھ تباہ کر دے گی جس پر بھی گزرے گی۔ یہ کوئی عام ہوا نہ تھی، یہ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ زمین پر خیمے، محلات، کھیت، باغات سب اکھڑ گئے۔ طاقتور جسم والے عاد زمین پر گرے ہوئے تنوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے، تم دیکھتے کہ وہ ایسے تھے جیسے کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ لیکن ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اللہ کی پناہ میں تھے۔ وہ اس خوفناک آندھی سے بھی محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی بچا لیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے رہے۔ آپ نے صبر، ثابت قدمی اور ایمان کا ایسا نمونہ چھوڑا جو ہمیشہ کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد باقی زندگی اسی خطے میں گزاری۔ مورخین اور مفسرین کے مطابق آپ کا مقبرہ آج بھی یمن کے ایک علاقے حضرموت میں موجود ہے۔ یہاں ہر سال مقامی لوگ آ کر زیارت کرتے ہیں۔ اگرچہ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مگر زیادہ تر مورخین کا ماننا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آخری آرام گاہ یہی ہے۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، لیکن جب انہوں نے غرور کیا اور اللہ کو بھلا دیا تو ایک ہوا نے ان سب کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، طاقت اور دولت انسان کو نہیں بچا سکتی، نجات صرف ایمان اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ غرور انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ آج بھی اگر دنیا کی کوئی قوم یہ سمجھے کہ اس کی ٹیکنالوجی، فوج یا دولت اسے بچا لے گی، تو وہ قوم عاد کی کہانی یاد رکھے۔ یہ ہے ہود علیہ السلام کی داستان، نصیحت، صبر اور انجام کی داستان۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔